اور محمود غزنوی کا حال یہ تھا، 3 چیزوں میں ان کو بڑا اشکال ہمیشہ رہتا تھا، پریشان رہتے تھے، چونکہ خود جو شکل صورت کے بالکل کالے سے آتے محمود غزنوی، لیکن ان کا جو والد تھا سبکتگین وہ ترک تھا، چونکہ وہ تو ترکوں کو آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو ترکوں میں ڈھونڈ کر بھی کوئی کالا بندہ نہیں ملے گا۔ تو محمود غزنوی کے کانوں میں یہ بات پڑتی تھی کہ لوگ مجھے سبکتگین کا بیٹا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ اس کا کوئی غلام تھا، کوئی حبشی غلام ہوگا، وہاں سے پکڑ کے لایا، اور چونکہ قابل تھا تو اس نے اپنا اس کو جرنیل بنا دیا، اور مرنے کے بعد چونکہ سبکتگین کا ایسا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اس نے اپنے آپ کو اس کا بیٹا ظاہر کر کے حکومت پہ بیٹھ گیا۔ یہ اشکال اس کو ہمیشہ تردد میں رکھتا تھا، کیونکہ غزنی اس کا اپنا آبائی وطن تو نہیں تھا، ترک سے آیا ہوا تھا۔ خاندان کے اندر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ ایک آدمی باہر سے آیا ہے اور اس کے ساتھ 10 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا بچہ ہے، اور وہاں پلا بڑا، جوان ہوا، بادشاہ بن گیا، لوگوں کو کیا پتہ یہ کب پیدا ہوا تھا؟ لوگوں کے سامنے تو وہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور شہر میں پیدا ہوا، اپنے والد کے ساتھ سن شعور میں داخل ہوا اس شہر میں۔ تو یہ الجھن محمود غزنوی کو پریشان کرتی رہتی تھی۔ اور ایک اور الجھن تھی اس کے ذہن میں کہ مسلمانوں کی خدمت ہم کرتے ہیں، لوگوں کو عدل ہم دیتے ہیں، لوگوں کو انصاف ہم دیتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کا ہم خیال رکھتے ہیں، تو انبیاء کا وارث تو پھر ہم بادشاہوں کو ہونا چاہیے کہ جو انبیاء کی طرح لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی دینی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں، دنیاوی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں، ان کے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں، ایک باپ کی طرح اپنی رعایا کی ہم خیال رکھتے ہیں، تو پھر انبیاء کے وارث تو بادشاہوں کو ہونا چاہیے ہے کہ جو نبیوں کی طرح ایک ایک فرد کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ علماء انبیاء کے وارث کیسے ہو گئے؟ وہ تو صرف پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ اشکال تھا، گویا کہ ان کے سامنے اس حدیث پر ان کو اشکال تھا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ اشکال ان کے دماغ میں ہمیشہ رہتا تھا۔ اور ایک اشکال ان کو یہ بھی تھا کہ میں اتنی خدمت کرتا ہوں، اپنی ذات سے، اپنے محل کے لوگوں سے، لوگوں کو ظلم کرنے سے بچاتا ہوں، عدل کے تقاضے پورا کرتا ہوں، انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہوں، اپنے تئی ہر وہ کوشش کرتا ہوں کہ جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آیا میری مغفرت بھی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو دنیا میں کوشش کر رہا ہوں مجھے یہ اطلاع ہو جائے کہ محمود غزنوی کی مغفرت ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ 3 چیزیں اس کو ہمیشہ پریشان کرتی تھی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، انبیاء کے وارث بادشاہ ہیں یا علماء، اور محمود غزنوی جو اتنی محنت کرتا ہے آیا اس کی بخشش اور مغفرت ہو چکی ہے یا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسی درمیان ایک مرتبہ رات کا وقت تھا تو محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ کہیں نکل رہا تھا، تو ایک طالب علم تھا غزنی میں اور وہ کباب ہے، تو اس کے پاس ایک کتاب ہے، روشنی کا بندوبست نہیں ہے، چراغ نہیں ہے اس زمانے میں جو شمع ہوتی تھی، تو یہ طالب علم اپنی مدرسے سے نکلتا اور جا کر اس کبابی کے سامنے کتاب کو ایسے رکھتا اور جو سبق وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ پڑھ کے وہاں سے پھر واپس آ جاتا، پھر اس کو وہ یاد کرتا، پھر واپس جاتا، اس روشنی میں سبق کا اگلا حصہ دیکھتا، پھر آ کے یاد کرتا۔ تو محمود غزنوی یہ منظر دیکھتا رہا اور کہا کہ یہ بیچارہ کتنا محنتی لڑکا ہے، اس کے پاس روشنی کا بندوبست نہیں ہے اور راتوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو اپنے مشعل بردار جو اس زمانے میں مشعل لے کر قافلے کے آگے چلتے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ مشعل جو آپ میرے سامنے جلاتے ہو یہ جا کر اس طالب علم کو تحفہ دے دو۔ تو یہ مشعل بردار گیا اور جا کر اس نے وہ سلطان کی جو اپنی مشعل تھی، چراغ تھا، وہ اس کو دے دیا کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو اس کو جلا لو۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ تجھے اس کی جزا دے، میرے پاس کچھ نہیں۔ رات کو سلطان سوئے
تو خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے ایک نبی کے وارث کی خدمت اور احترام کیا، اس کے بدلے میں ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تینوں اشکال دور ہو گئے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے سبکتگین کے بیٹے، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سبکتگین کا غلام ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے سبکتگین کے بیٹے، پہلا اشکال دور، خوش ہوئے۔ دوسرا اشکال جو حدیث پر تھا کہ بادشاہ انبیاء کے وارث ہونے چاہیے، علماء کیسے وارث ہو سکتے ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، وارث الانبیاء کا احترام اور اس کو مشعل دینے کی وجہ سے اب دوسرا اشکال دور ہو گیا کہ یہ طالب علم اللہ کے رسول کا وارث ہے، بادشاہ نہیں، عالم نبی کا وارث ہے۔ دوسرا اشکال بھی دور ہو گیا۔ اور تیسری بات فرمائی، اس وارث الانبیاء کا احترام اور اس کی خدمت کرنے کی برکت سے اے سبکتگین کے بیٹے، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ تو تینوں اشکال دور ہو گئے کہ میں بیٹا سبکتگین کا ہوں، اور اصل وارث نبوت کے علماء ہیں، اور میں جو خدمت کر رہا ہوں وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ یہ اس قدر نیک انسان، نیک بادشاہ، جس کو اس زمانے کا جو خلیفہ تھا بنو عباس کا، قادر باللہ، تو یہ تو یہاں سلطان تھے نا، اور ان کی جو خلافت تھی وہ پورے عرب میں تھی، ترکی میں تھی، یہ فرانس اور اٹلی ان کے کچھ علاقے تھے، یہ آج کا جو اذربائیجان ہے، آرمینیا ہے، یہ جو آج کی جو رشیا کی ریاستیں ہیں، یہ ساری اس وقت سلطان خلیفہ کے ماتحت تھی۔ اور یہ آج کا جو افریقہ ہے، یہ پورا کا پورا بنو عباس کی خلافت کا حصہ تھا۔ اتنا بڑا خلیفہ جو دنیا کے آدھے حصے کا خلیفہ تھا، وہ خلیفہ اس سلطان محمود غزنوی کو کہا کرتا تھا یمین الدولہ، یعنی ہماری جو خلافت ہے اس کا دایاں ہاتھ محمود غزنوی ہے، امین الملہ، ملت کا بڑا امین، دیانتدار بادشاہ ہے، ناصر و امیر المؤمنین، یہ امیر المؤمنین کا مدد اور نصرت کرنے والا ہے، کہ جس نے امیر المؤمنین کو اپنے علاقوں میں خلافت کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے، اور ہندوؤں کا ناکہ اس نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہندوستان کے مسلمان محمود غزنوی کی وجہ سے سکھ سانس لے رہے۔ وہ کسی زمانے میں لوگ خلیفہ سے جا کر شکایت کرتے تھے کہ ہندو ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اب ہندو اس وقت پریشان ہے کہ محمود غزنوی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ محمود غزنوی تھے جنہوں نے اس ہندوستان میں محمد بن قاسم کے بعد دوسرے نمبر پر حملے کیے، اور ملتان تک کا علاقہ محمد بن قاسم نے فتح کیا، اور اس کے بعد کہ یہ جو پورا آپ کا جنوبی پنجاب ہے یہ محمود غزنوی نے ہندوؤں سے حاصل کیا۔ کشمیر کے بہت سارے علاقے محمود غزنوی کے فتح کیے ہوئے ہیں، قلعہ گوالیار یہ محمود غزنوی کا فتح کیا ہوا ہے، یہ جو آپ کا راول پنڈی ہے، یہ جو آپ کا لاہور ہے، یہ جو بیچ کے سارے پنڈی ڈویژن کے جو علاقے ہیں، پشاور تک کے علاقے، یہ جو آج کا جو پورا خیبر پختونخوا اور پورا کا پورا پنجاب، یہ محمود غزنوی نے ہندوؤں سے فتح کر کے مسلمانوں کو یہاں پر حکومت قائم کرنے کا موقع دیا، اور پشاور کو اس نے دارالحکومت بنایا، اور یہاں سے بیٹھ کر پھر اس نے گجرات پر حملہ کیا، سومناتھ کا جو مندر گرایا تھا۔ اور پھر محمود غزنوی کی تقریباً پورے خاندان کی 150 سال حکومت رہی، اور 150 سال کے بعد پھر ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئی شخصیت آئی۔ ہمارے جوہری پروگرام میں اس کے نام پر بھی ہمارے ایک میزائل کا نام ہے، غوری میزائل۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ محمود غزنوی نے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، جہاد کا علم بلند کیا، اس علاقے میں محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری شہید نے کیا کیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بات کریں گے۔